السلام علیکم۔ آج ہم نارمیٹیو تھیوریز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ نارمیٹیو تھیوریز کی آگے تقریباً 6 برانچز ہیں، لیکن ہم اس میں سلیبس کی اور پیپر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے 3 ڈسکس کریں گے: اتھارٹیرین، لیبرٹین اور سوشل رسپانسبلٹی۔ اس ویڈیو میں ہم اتھارٹیرین تھیوری کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نارمیٹیو تھیوریز ہیں کیا۔ جب 14ویں صدی میں یعنی کہ جرنلزم کا آغاز ہوا تھا، تب اسی کے ساتھ ہی میڈیا پہ جو پابندیاں لگیں یا اس کے جو رول اینڈ ریگولیشن بنے، اس ٹائم اس کی تھیوریز بھی آئیں۔ سب سے پہلے فریڈ اور ویلبر نے اپنی ایک کتاب نکالی تھی جس کا نام تھا 4 تھیوریز آف دی پریس۔ اس میں ان کو ڈسکس کیا تھا، یعنی کہ یہ ٹائم تھا 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان، جب یعنی کہ پریس یا پرنٹ میڈیا ابھی نیا نیا سٹارٹ ہوا تھا، یعنی کہ اپنے فرسٹ سٹیج میں تھا۔ تو سب سے پہلے نارمیٹیو تھیوری یو ایس اے میں کولڈ وار کے دوران اس کا لاگو ہوا، یعنی کہ نیشن پہ۔ اس لحاظ سے اس کو ویسٹرن تھیوریز آف ماس میڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ نارمیٹیو تھیوریز کو آئیڈیل وے بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو لیڈر اور پبلک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور میڈیا کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس پہ کچھ بھی پبلش کر سکے۔ تو ہم پہلی تھیوری کی طرف آ جاتے ہیں، اتھارٹیرین تھیوری۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اتھارٹی، یعنی کہ اس کو اتھارٹی جو گورنمنٹ اور الیٹ کلاس کے لوگ ہوں گے وہ اس کو مینیج کر رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیا پہ اپنی مرضی کی چیزیں لگا رہے ہوں گے۔ اس میں میڈیا کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، مطلب ان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی جو اونرشپ ہوتی ہے یا اسپانسرشپ ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، وہ ڈزنٹ میٹر، مینس کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اب، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو پبلک کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں یا پبلک کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، اس چیز کو بھی روکا جاتا ہے، اس چیز کو روکا جاتا ہے اور میڈیا پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے لوگوں مطلب اس کو ایڈورٹائز نہیں کرنا یا لوگوں کو نہیں دکھانا۔ اس میں جو زیادہ تر صحافی ہوتے ہیں نا اتھارٹیرین تھیوری میں، وہ ایک لائن یوز کی جاتی ہے، جرنلسٹ آر ڈوگس، مینس کہ وہ تلوے چاٹنے والے ہوتے ہیں یا وہ جو سیاستدانوں کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، یا وہ انڈیپینڈنس یا امانت داری سے ایک جو خبر ہوتی ہے جو کہ آڈینس کی امانت، اس کو ایز اٹ از انہوں نے پہچانا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں پہچاتے۔ تو اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اتھارٹیرین تھیوری کے، وہ یہ ہوں گے کہ ساری پاور والے لوگوں کے پاس ہوگی، اور جو جس طرح چاہ رہے ہوں گے ویسے وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور جو پولیٹکس ہوگی وہ انفارمل وے میں ہوگی، مینس کہ اس پہ کوئی بھی رول اینڈ ریگولیشن لاگو نہیں ہو رہے ہوں گے، اور جو الیکشن ہوتے ہوں گے، الیکشن بظاہر تو عوام کو دکھانے کے لیے ہو رہے ہوں گے، لیکن اس میں بھی دھاندلی کی بہت ساری صورت ہوگی، اور اس میں کوئی بھی لوگوں کا اپینین نہیں ہوگا یا کوئی پبلک ڈسکشن نہیں ہوگی اس میں۔ اب جو اس تھیوری کو لاگو کیے گئے، ان کے پیچھے کچھ مقاصد بھی تھے۔ وہ یہ تھا کہ یلو جرنلزم کو سٹاپ کیا جائے، کہ میڈیا میں سیکشول قسم کی یا مطلب اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں پبلش ہو رہی، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ صرف پروفٹ کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا، وہ آڈینس کو دیکھ رہا ہے کہ آڈینس کی ضرورت کیا تھی، یہ یعنی کہ اس کے پازیٹیو پوائنٹ تھے۔ اور جو نیوز پیپر ہیں وہ ان ایتھیکلی کچھ تو نہیں کر رہے، یا وہ کسی بڑی کمپنیوں کے لیے کوئی اللیگل کام تو نہیں کر رہے، یا اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا کہ کوئی میڈیا ایریگولر چیزیں یا ٹیررسٹ یا اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ تو نہیں کر رہا، وہ ملک میں بدآمنی نہ پھیلا رہا ہو۔ اس کی قسمیں بہت سارے ملکوں میں آج بھی ہے، جس طرح کہ سب سے مشہور اگزامپل کوریا میں ہے، ساؤتھ کوریا میں ہے، کہ وہاں پہ جو حکمران ہے اس کی یعنی کہ ٹوٹل اس کے انڈر ہے ٹوٹلی میڈیا کنٹرول، وہ جس طرح چاہ رہا ہے اس کی گورنمنٹ اس کی طرح ہے۔